بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس جو کوشچن بار بار آ رہا ہے، جو میں مطلب شارٹس بھی شیئر کیے ہیں اور عرفہ کے روزے کی فضیلت کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں ویڈیوز میں، تو وہ سب کوشچن یہ آ رہا ہے، سوال یہ آ رہا ہے کہ عرفہ کا روزہ 9ویں ذی الحج کو رکھنا چاہیے یا جس دن سعودیہ میں عرفہ کا دن ہوتا ہے، خواہ ہمارے ہاں ذی الحجہ کی 7 یا 8 تاریخ ہو۔ تو اس سلسلے میں نے کافی جو ہے وہ دیکھا ہے اور کرا ہے، اور مکمل اس کے بارے میں کافی بیانات کو دیکھا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو جو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہماری بہت بڑی ایک آسانی ہمیشہ سے چھوڑ کے گئے، اور ایسا آسان دین لے کر آئے ہیں کہ اس رحمت اور آسانی کا تقاضا یہ ہے کہ عرفہ کا روزہ 9ویں ذی الحجہ کو رکھا جائے، چاہے سعودیہ میں کوئی بھی دن ہو، اس کے سعودیہ کے ساتھ اس کا مطابق ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کی وجوہات اس طرح سے ہیں کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تصنیف ہے، اس میں بھی انہوں نے روایت دیکھی ہیں اور بہت سارے حوالے اس میں لکھے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم عرفہ کے بعد یوم التاسع کے الفاظ ہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ 9ویں ذی الحجہ کو روزہ رکھا جائے۔ تیسرا اور رحمت کا تقاضا اس طرح ہے کہ اس امت کو عبادت کی بجاوری میں اپنے احوال و ظروف سے وابستہ کیا ہے۔ اگرچہ اب آج کل سائنسی دور ہے اور ہمیں ہر جگہ کی تاریخ، دن، رات، کس ملک میں اس وقت کیا ٹائم ہو رہا ہے، صبح ہے، شام ہے، رات ہے، ہمیں معلوم ہو جاتا ہے، لیکن پہلے ایسا کوئی بھی معاملات نہیں تھے۔ تو جو بھی عبادات ہیں، جو بھی مذہبی رسومات ہیں، مذہبی چیزیں ہیں، وہ وہاں کے حساب سے ہوتی ہیں۔ اب ہم نماز جو بھی پڑھتے ہیں اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی شہر کے، بلکہ ہمارا جو حساب بنتا ہے سورج اور چاند کے اوقات کے مطابق ہم وہ کرتے ہیں۔ جہاں چاند نظر آتا ہے وہاں عید ہوتی ہے، اور جہاں چاند نظر نہیں آتا تو اگلے دن عید ہوتی ہے۔ تو اسی حساب سے جو ہے یوم عرفہ کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس ملک میں جو تاریخ ہوگی یوم عرفہ کا روزہ اسی دن رکھا جائے گا۔ اگر اب یہ بھی دیکھا جائے تو زمین پر، روئے زمین پر ایسے خطے موجود ہیں کہ جو سعودیہ کے لحاظ سے وہاں رات ہوتی ہے۔ اگر سعودیہ میں دن ہے تو باقی علاقوں میں رات ہے، تو اب روزہ تو سعودیہ کے لوگوں نے دن میں رکھا ہے، تو وہ ان سے مشابہت یا مطابقت کیسے کر سکتے ہیں رات میں روزہ رکھ کے، کیونکہ رات میں روزے کی کوئی سند ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی جواز ہے۔ یا تو وہ ایک دن پہلے رکھیں گے یا وہ ایک دن بعد رکھیں گے، رات میں روزہ ممکن نہیں۔ اسی طرح جو اب ہم قربانی کا اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کا ہمارا ٹائم 2 گھنٹے کا فرق ہے، ہماری فجر 2 گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر ایام عید میں قربانی خاص طور سے سعودیہ سے پہلے کیسے ممکن ہے؟ تو ہمارا ٹائم اگر اور ہے اور ان کا ٹائم اور ہے تو اسی حساب سے ہمیں دیکھ کر چلنا ہوگا۔ جب اپنے علاقے میں وقت ہوگا تو نماز پڑھیں گے، اپنے علاقے میں وقت ہوگا تو سحری کھائیں گے، اپنے علاقے میں وقت ہوگا تو روزہ رکھیں گے۔ ان تمام مذہبی معاملات کو دیکھتے ہوئے یہی علامہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور اس کے علاوہ بھی میں نے جو چینل پہ ہمارے ہیں علماء ان سب کا، ڈاکٹر اسرار کا بھی دیکھا ہے، تو اور مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی یہی بتایا ہے کہ جو پاکستان کے حساب سے آپ کا دن بنے گا، کیونکہ آپ اگر عرفہ کا روزہ سعودی عرب کے ساتھ رکھ لیں تو پھر اگلے دن آپ عید کریں نا، تو آپ عید تو نہیں کریں گے، عید تو آپ اپنے پاکستان کے حساب سے کریں گے، کیونکہ اسی دن قربانی ہوگی، اسی دن عید کی نماز ہوگی، اسی دن عید کی تمام باتیں ہوں گی، تو آپ نے بھی عید سے ایک دن پہلے ہی جو 9 ذی الحجہ آپ کے علاقے میں بنتی ہے تو آپ اسی دن روزہ رکھیں گے۔ اب چیز کوئی فرق اس لحاظ سے کر لے کہ حج جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے، پوری دنیا میں حج ایک ہی دن ہوتا ہے، تو حج حاجیوں کے لیے ہو رہا ہے، اور جہاں وہاں حجاج کرام موجود ہیں اور وہ اپنے اس علاقے کے
دن تاریخ اور وقت کے مطابق حج کر رہے ہیں. انہوں نے مغرب ٹائم کہاں ہونا ہے، ظہر ٹائم کہاں ہونا ہے، عصر، مغرب، باقی نمازیں کہاں اکٹھی پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ اس حساب سے کر رہے ہیں. تو اب ہم لوگ جو حج نہیں کر رہے ہیں اور اپنے اپنے علاقوں میں ہیں، تو ہم اپنے اپنے علاقوں کی تاریخ کے مطابق عمل کریں گے. روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، قربانی کرنا، عید کرنا، تکبیرات پڑھنا، تہجد پڑھنا، نمازیں پڑھنا، وظائف پڑھنا، اپنے علاقے کا ہم اپنے علاقے کے مقامی وقت اور مقامی دن اور مقامی تاریخ کے مطابق عمل کریں گے. امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہمیں جو ہے ہم اس بات کے مکلف ہیں بھی نہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اس چیز سے کریں کہ وہاں کون سا دن ہے اور کون سی رات ہے اور حج کے حساب سے ہم چلیں، کیونکہ ہم خود حج نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنی تاریخ کے حساب سے عمل کر رہے ہیں. تو الجھن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دور ہو گئی ہوگی کہ اس حساب سے ہم جو ہے اپنا جو ہمارا دن بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس دن روزہ بھی رکھیں گے، اپنی عبادت بھی کریں گے اور باقی معمولات زندگی بھی اپنے علاقے کے چاند کے حساب سے کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں حج پر بلائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم وہاں پر جو بھی معاملات ہو گئے وہاں کے حساب سے کریں گے. جزاک اللہ خیرہ.